السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، قرآن پاک میں ایک بات سورہ مائدہ کے آیت نمبر 54 میں فرمایا، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے وہ محبت کریں گے اور وہ اس سے محبت کریں گے، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے۔ بات یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا زوال، مسجد نہ جانا، اسلام پہ عمل نہ کرنا، قرآن نہ پڑھنا ترجمے کے ساتھ، اور پھر دوسرے لوگوں کی پیروی کرنا یورپ کی وغیرہ وغیرہ، جس نے ہمیں بہت پسپا کر دیا، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اب غیر مسلموں کو وہ سوچ دے رہا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ جیسے سنیدہ شرما ہندو برہمن ہیں اور گلوکارہ ہیں، اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت جو کہ میں نے آخر میں ایکسپلین کیا اچھی طرح، کہ نیک لوگوں کے لیے پاک، لوگوں کے لیے پاک عورتیں، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، اور زانی اور برے لوگوں کے لیے بری عورتیں اور بری عورتوں کے لیے برے۔ تو اس میں ایک غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے، اور اس میں صحیح مطلب کیا ہے، اور یہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر کریکٹر وائز کیسے ہوں گے تو اس طرح کا آپ کا ہسبینڈ ہوگا وغیرہ وغیرہ، بہت زبردست باتیں کی۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کلپ ہے، انہوں نے اس کی پوری وضاحت کی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پھر چنے چبوا دی، اور آخر میں وندنا چیز نے مکمل نالج کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے۔ ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو WhatsApp پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بھی کسی کے آپ کو پتہ ہے، میرا ایک دوست ہے کشمیر میں رہتا ہے، فیضل، اس نے مجھے بڑی ایک اچھی بات بتائی، وہ میں نے بات کبھی نہیں سنی۔ کہتے وہ مسلم ہے اور وہ اپنی بھاشا میں بتاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ پاک نے نا قرآن میں ایک بات لکھی ہے۔ میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے کہ صحیح عورتوں کے لیے صحیح مرد بنے ہیں، اور صحیح عورتوں کو ہمیشہ صحیح مرد ملتے ہیں، غلط عورت کو ہمیشہ غلط مرد ملے گا۔ غلط عورت کے کہنے کا مطلب یہ نہیں میں اس کے کریکٹر کی بات کر رہی ہوں، کچھ نہ ہم میں کمیاں ہوتی ہیں۔ مان لیں میرے میں ایک کمی ہو سکتی ہے کہ میں دھوکہ دینے والا انسان ہوں، ہو سکتا ہے میرے میں کہیں نہ کہیں کسی چیز کو لے کے کوئی کمینہ پن ہو، تو میں وہی انسان کو اٹریکٹ کروں گی جس کے اندر کمینہ پن ہوگا۔ میں اس کو اٹریکٹ نہیں کر پاؤں گی جو دل کا بڑا صاف ہوگا، جس کے اندر کوئی فلٹر نہیں ہوگا، میں اس کو اٹریکٹ نہیں کر پاؤں گی۔ سو بیسیکلی آپ اسی انسان کو، آپ کے لیے وہی انسان بنا ہے جیسے آپ ہیں، اور ایونچولی آپ اس کو ملیں گے۔ اس کے پہلے آپ بڑی ٹھوکریں کھا کھا کے نکلیں گے، آپ کو بہت بار گرنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو مجھے آج حاصل ہوا ہے، یہ اس تک پہنچنے کے لیے وہ جو میں نے رستہ کور کیا ہے، اس کی ویلیو مجھے تب پتہ چلنی تھی جب میں ان سب سے ہو کے گزر کے دینے والا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور طیبات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہیں، کہ اتنی اخلاقی حس معاشرے کے اندر رہے کہ جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر، یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے۔ جیسے کہ پہلے آیا تھا، وہ اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی۔ اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرک کے، یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اخلاقی، تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے، بدکاری سے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضا، ایک حس ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ذلیل ہو کر رہ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں، یہ سورہ نور اور سورہ احزاب، ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں۔ معاشرتی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس زنا کا سد باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے ہیں۔ قریب مت جاؤ زنا کے، یعنی زنا کو ایریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں، یہ ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے، اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات۔
مثلا پردہ ہے، ستر ہے، لباس کے احکام دیے گئے ہیں، معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکسڈ سوسائٹی نہ ہو، مخلوط معاشرہ نہ ہو، مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں، عورتوں کی علیحدہ ہیں، معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ ہو، مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر، یہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں، اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا پورٹنٹ موٹیو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت منہ زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا، اس کے لیے بڑے دور دور تک احکام دیے گئے اور یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد پہ اب قائم ہے۔ My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your till to cultivate, so go to your till as you will, and send good deeds before you for your souls, and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? بہن نے سوال پوچھا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، جس میں بہن نے پوچھا کہ وومن آر یور ٹلتھ، ٹریٹ دیم لائک یور ٹلتھ۔ یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے تو ویسا ان کا صحیح طریقے سے ان سے برتاؤ کرو۔ یہ آیت کے بارے میں آپ دیکھیں گے 222 پڑھیں گے، اس کا پہلے آیت پڑھنا امپورٹنٹ ہے۔ When they ask the concerning menstrual cycles، جب وہ پوچھتے حیض کے بارے میں، حیض کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حیض کے حالت میں آپ ان کے پاس مت جاؤ۔ ڈیورنگ menstrual cycle do not approach them۔ کیوں؟ کیونکہ حیض کے حالت میں جب خون بہتا ہے، آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ چانسز ہے جب آپ ان کے پاس جائیں گے اس حالت میں تو عورتوں کو تکلیف ہوگی، اس کے علاوہ بیماری پھیلنے کے ہائی چانسز ہے خون کے ذریعے، اسی لیے ان کے پاس مت جائیے، ورنہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے، آپ جب چاہے جا سکتے ہیں، مطلب وہ آپ کی ہے، آپ کے لیے۔ اور قرآن میں آپ پڑھیں گے اس کے پہلے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا گیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ ان کے لباس ہے، وہ آپ کی لباس ہے، مطلب آپ کی بیویاں آپ کے لباس ہے اور آپ اپنی بیویوں کے لباس ہے۔ لباس کا مطلب گارمنٹس، مین مقصد ہے لباس کا کور کرنا، پروٹیکٹ کرنا، چھپانا، بیوٹیفائی کرنا، یہ کام ہے میاں بیوی کا۔ تو یہ آیت میں جو کہا گیا ہے menstrual cycle don't approach them and they are your tilth, treat them as you can، اور اس کے اور کئی معنی ہیں جو میڈیکلی we can prove۔ a land، جب ہل چلاتے ہیں تو ہل چلانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بیل کے پیچھے ایک سخت چیز ہوتی ہے لکڑی، اس طریقے سے آپ there are various different meaning that be careful۔ جو زمین رہتی ہے it is very soft، the soil is soft، سنبھال کے آپ ٹریٹ کیجئے، سنبھال کے ان کے پاس اپروچ کیجئے۔ تو کئی معنی ہیں، کئی تفسیر ہے، تاکہ آپ عورتوں کو خیال رکھیں اور ان کے ساتھ اچھے طور طریقے سے پیش آئیے۔ ہوپ that answers the question۔ سوال اس مائک سے کیا جائے۔ آپ غیر مسلم ہیں، نام بتائیں اپنا۔ ہلو، السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر صاحب۔ Well, I have got my friend with me. He is a non-Muslim friend who cannot speak in Hindi, but he can understand very well. So on behalf of him, can I ask a question? ہندی میں پوچھنے بولیے ان سے۔ تو ان کا یہ سوال ہے، میں ان کو سمجھایا کہ he is a very cooperative person, being a Christian. So he was first a Hindu, he has later converted. ہندی میں سوری، اوکے اردو میں۔ تو وہ کیا ہے، پہلے کرسچین تھے۔ آپ نے کہا وہ غیر مسلم اردو جانتا ہے، ہندی جانتا ہے، اور آپ سوال پوچھے انگریزی میں، اس کو سوال تو سمجھنے دو، برابر نا؟ آپ نے کہا کہ وہ ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں سوال کیجئے، میری انگریزی اور اچھی ہے ماشاء اللہ، لیکن ہم جو سوال جواب کر رہے ہو غیر مسلمان کے لیے کر رہے، تو آپ ہندی یا اردو میں پوچھیے۔ سر ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے ان کو بولا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے عالموں کے لیے آئے ہیں، لاسٹ پیغمبر ہے، ہی از اے سیل آف پروفٹس۔
تو آپ بولے کہ میں ان کو سمجھا کہ بائبل میں یعنی آپ ہی کے میں کیو ٹی وی پہ پروگرامز دیکھتا ہوں اور اسی کا میں ان کو سمجھایا. تو وہ میرے کو پوچھ رہے تھے کہ ایسا بائبل میں کدھر ہے کہ جیسس کرائسٹ صرف کرسچنس کے لیے آئے, وہ پورے عالم کے لیے نہیں ہے, جبکہ پورے دنیا میں کرسچنس ہے, تو صرف کرسچنس ایوری ویئر ان دا ورلڈ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میں نے کہا کہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے اور سارا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے تھے. میں پہلے قرآن مجید کا حوالہ دوں گا. قرآن میں کہا گیا ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49, سورہ ال عمران چیپٹر 3 ورس 49, عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. یہ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ صف میں بھی سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے. لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ عیسائی ہے, قرآن مجید میں شاید نہیں مانے, نو پرابلم. اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے اپوسل سے, گو ای ناٹ انٹو دا وے آف دا جینٹائلز. جینٹائلز کے معنی ہیں نان جوز, یہود کے علاوہ اگر چاہے وہ مسلم ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, انہیں کہتے ہیں جینٹائلز. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے, اپوسل سے, گو ای ناٹ انٹو دا وے آف دا جینٹائلز, انٹر ای ناٹ انٹو دا سٹی آف دا سیمریٹینز, بٹ رادر گو ٹو دا لاسٹ شپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل. آپ غیر یہود لوگوں کے پاس مت جاؤ, ان کے شہر میں مت جاؤ, انٹر مت کرو, لیکن رادر گو ٹو دا لاسٹ شپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل, ان کے پاس جاؤ جو یہود لوگ ہیں, جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, تو یہودی لوگوں میں سے جو بھٹک گئے ہیں اپنے دین سے, ان کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں, I have not been sent but to the lordship of the house of Israel. میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف وہ یہودی لوگ کے لیے جو بھٹک گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہودی کے لیے آئے تھے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے, خود بھی یہود کے لیے آئے تھے, یہودی لوگوں کے لیے آئے تھے, اور کہا اپنے ساتھیوں سے بھی کہ آپ صرف یہودی کے پاس جاؤ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال سامنے والے مائک سے کیا جائے. نمسکار صاحب, جاکر صاحب, میں نے آپ کا پروگرام بہت بار ٹی وی پہ دیکھا تھا. میرا نام گووند تیواری ہے, میں کالج میں پروفیسر ہوں. میں جس ایریا میں رہتا ہوں اس ایریا کے آس پاس کئی مسلم آرگنائزیشن اپنے اسکول چلاتے ہیں, اور اس اسکول میں اسٹارٹنگ میں جب پریئر ہوتا ہے وہاں پر نہ ہی وندے ماترم گایا جاتا ہے. جب میں نے ان کے پرنسپل سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو, آپ وندے ماترم بھی نہیں گاتے ہو اسکول میں, تو کہتے ہیں وندے ماترم میں ہندو ہے, اور ان کی اسکول میں کئی اسکولوں میں ہندی بھاشا ہی نہیں ہے, ہندی ہی نہیں پڑھایا جاتا ہے, اور ان کے کہا نا دیش بھکتی کی کچھ بھی پڑھانے کے لیے وہ کتراتے ہیں. دیش بھکتی کے لیے آپ کے مذہب میں کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے, یہ ذرا مجھے بتائیں گے. بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ وہ کئی بار میرے پروگرام سنتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, اور کہا ہے کہ ایک علاقہ ہے جہاں کئی مسلمان اسکول ہے لیکن وہاں وندے ماترم نہیں پڑھایا جاتا ہے, ہندی نہیں پڑھایا جاتا ہے, کیا صحیح ہے؟ اور آپ کے مذہب میں, اسلام میں دیش بھکتی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ پہلا سوال کہ مسلم اسکول میں وندے ماترم کیوں نہیں کہا جاتا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی گانا یا کوئی بھی چیز آپ کہتے ہیں اس کی معنی کیا ہے. آپ جب وندے ماترم پڑھتے ہیں اس کی معنی ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اس دیش جو ہماری ماتا ہے, ایسے کہا جاتا ہے, اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے شرک ہے, شرک ہے اسلام میں, اور غلط ہے ہندوازم میں بھی. ہندوازم میں بھی آپ کو عبادت صرف کرنا چاہیے ایک خدا کی, دھرتی کی نہیں. تو ہندوازم میں بھی غلط ہے,
क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मजहब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं, अगर उसके मानी खुदा के खिलाफ है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब? मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूं, सर झुका के। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं, ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आर यू डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी हाँ। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद मुंबई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसकी सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करने लगी, सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका और एक सवाल था कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मुस्लिम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूल में हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाई जाती। जो स्कूल मैंने कायम किया हूं, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है। ना हिंदी, मराठी भी, जो हमारे स्टेट लैंग्वेज है, हम पढ़ाते हैं, जोर देते हैं अंग्रेजी और अरबी पर। नंबर 1 अंग्रेजी अरबी, फिर उर्दू, हिंदी, मराठी, आगे चल के संस्कृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी, ताकि हिंदुस्तानी लोग जितने मज़ाहिब इस देश में हैं उसको समझे। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो। संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हक के तरफ आएंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। हिंदी तो छोड़ो, संस्कृत, क्योंकि वेद संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। हिंदू की जबान है संस्कृत, और मैंने तकरीर की है हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। लेकिन आम हिंदू अपनी मजहबी किताब पढ़ा ही नहीं तो क्या जानेगा? तो मैं संस्कृत कोट करता हूं, फिर तर्जुमा करता हूं और कहता हूं कि आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं, रेफरेंसेस देता हूं मैं। आपका आखिरी सवाल था कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो मैं बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की
खुदा की, अल्लाह की सबसे पहले। अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूं एंड आई एम अ गुड प्रैक्टिस इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज फर्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज नहीं जो इस्लाम में फर्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं, लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है। खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है। फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी? देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी देशभक्त हूं। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूं। अगर देश की तरक्की चाहता हूं, हाँ मैं हूं देशभक्त। तो देशभक्त की मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूं, अल्लाह की करता हूं, खुदा की करता हूं। लेकिन देश की भलाई चाहता हूं। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूं। कई चीजें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है, और अगर देश उसे कहता है कि करो, तो मैं करूंगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहां का कानून अगर इस्लाम के खिलाफ है, तो मैं उस देश के कानून के खिलाफ जाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूं खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहां तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नजरिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के खिलाफ। इसीलिए मैं कहता हूं, आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। होप दैट। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने तो कमाल 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 कर दिया। यही वो वीडियोस हैं जिनकी बिना पर हिंदू दुश्मन बन गए इंडिया में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के। ये तो दाई के साथ अल्लाह की मदद है कि ये सऊदी अरब में थे, मेरे ख्याल हज में थे, या हाँ हज में थे, तो पीछे इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ इंडिया में, और फिर इनको पता चला, और वहीं इंडिया से ही सीधा मलेशिया इनको जाना पड़ा। इन्होंने पहले ही सोच रखा था कि मैं मलेशिया चला जाऊंगा, और मलेशिया हुकूमत से जाके पनाह ली, और उसके बाद इंडियन हुकूमत आजिज़ आ गई। बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से प्यार मोहब्बत से इनको ले आएँ और फिर इनका गला काट दें, तो अल्लाह ने इनकी हिफाजत फरमाई। इसी तरह लेक्चर ही हैं जिनकी वजह से डॉक्टर साहब को इंडिया छोड़ना पड़ा। हम तमाम गैर मुस्लिम को कहते हैं कि कुरान पढ़ें और फैसला करें। यार, आज के दौर में नॉलेज आपके मोबाइल में है, और आप कुरान नहीं पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा नहीं पढ़ते। कुरान पढ़ें और अपनी किताब, मज़हब सिख है तो ग्रंथ पढ़ें, और हिंदू है तो वो वेद पढ़ें, और ये दोनों सिख और मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, ये सब कुरान भी पढ़ें, कंपेयर करें। आपके पास इस वक्त इख्तियार है, और अगर अपने इस इख्तियार को सही इस्तेमाल कर लेंगे तो जहन्नम की आग से बच जाएंगे, याद रखिएगा। अब ये जो खातून है जिसने ये बात की है, शुरू में जो आया कि आयत पढ़ी, आयत का तर्जुमा किया, मुस्लिम दोस्त है इसका,
وہ آیت یہ ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ سورہ نور آیت نمبر 26۔ ترجمہ، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، یہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اصل سیاق و سبات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت ہے۔ یہاں پر ہوا یوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں سچے صحابہ تو تھے ہی تھے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ وائف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی سفر میں ساتھ تھیں، اور سفر میں گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، اور ریگستان تھے، پہاڑ تھے، گرمی تھی، تو کہیں نہ کہیں ٹھہراؤ ہوتا تھا پانی کے قریب، تاکہ جو ہے وہ پانی کی ضروریات پوری ہو جائیں، کھانا بن جائے، جانوروں کو گھاس اور کھانا مل جائے، پینے کا پانی مل جائے، اور اس کے بعد ہم آگے کوچ کریں، اور رات کو سفر کرتے تھے۔ اس بنا پر پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گروپ میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں کچھ نام کے مسلم بھی تھے جن کو منافق کہا جاتے ہیں۔ زبان سے وہ مسلمان کہتے تھے تاکہ ہم بچ جائیں مسلمانوں سے، اور دل سے وہ کافر تھے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر، کیونکہ وہ رہ گئی دور اور قافلے کا جانے کا ٹائم ہو گیا، یہ جو جماعت تھی جسے ہم گروپ کہیں گے، اس گروپ کے جانے کا ٹائم ہے، تو اس کو حکم تھا کہ جب جانے کا ٹائم ہو آپ چل پڑو، جو رہ جائے گا ان کے لیے ایک الگ چھوٹی سی جماعت ہے 2-3 آدمی کی، وہ ان کو لے کے آئیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہوا، وہ واش روم گئی تھی یا اس طرح کا کچھ واقعہ ہے، تو اس کے بعد پیچھے ایک صحابی بڑے ایماندار، جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دیا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اتنے ایماندار کہ وہ بٹھاتے ہیں اونٹ کو، مجھے بٹھاتے ہیں، اور جب اترنا اتارتے ہیں میں قافلے سے ملی، جا کر اپنے گروپ سے جا کر ملی، تو اس میں اللہ نے آیات اتاری کہ عائشہ بری ہیں۔ امام ابن کثیر قرطبی اور روح المعانی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت واقعہ عفق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا مقصد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان کرنا تھا کہ یہ نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ پاک دامن ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ رسول اللہ جیسے پاکیزہ نبی کی زوجہ بھی پاکیزہ ہیں۔ یہ آیت سب سے پہلے اس واقعے کے تناظر میں سمجھی جائے گی۔ اچھا، پاکیزگی سے مراد ایمان، کردار اور عفت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پاکیزگی سے مراد صرف جسمانی پاکیزگی نہیں کہ آپ نہا لو، بلکہ ایمان، اخلاق، عفت اور پاک کردار ہے۔ اس طرح خبیث سے مراد بد کرداری، فسق اور بہتان تراشی ہے۔ لہٰذا آیت کا مفہوم اخلاقی پاکیزگی پر مبنی ہے، یعنی کہ جو لوگ کردار کے، ایمان کے، سب چیز کے پاک ہوتے ہیں ان کی بیویاں بھی پاک ہوتی ہیں، اور جو لوگ باہر چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، گند کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو ان کی بیویاں بھی پھر اس طرح ہی ہوتی ہیں۔ آگے یہ ہے کہ عمومی اصول ہے، ہر فرد کے لیے لازمی دنیاوی قانون نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے پاک مردوں کے پاس ایسی عورتیں خبیث موجود ہوتی ہیں کہ توبہ، اور ایسے پاک عورتوں کے پاس ایسے خبیث مرد ہوتے ہیں کہ جس کی، تو یہ بات نبی کی شان میں بیان فرمائی گی۔ عام قانون تو امام قرطبی اور آلوسی فرماتے ہیں، یعنی روح المعانی میں، یہ اللہ کا عمومی قاعدہ ہے کہ پاکیزہ لوگوں کی مناسبت پاکیزہ لوگوں سے ہوتی ہے، یہ عمومی قاعدہ ہے۔ اچھا، کہ لیکن دنیا میں آزمائش کے طور پر اس کے استثناء بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بعض نیک افراد کے شریک حیات نیک نہ ہوں، یعنی ان کی بیویاں۔ انبیاء کے ازواج کے بارے میں خصوصی معنی، یہاں پر ایک بات تو کنفرم ہو گئی۔ ابن کثیر اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بیویوں کی عصمت اور پاک دامنی پر یہ آیت خاص دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا گیا الزام سراسر جھوٹ تھا۔ اچھا، آیت بہتان لگانے والوں کی تردید کرتی ہے۔ روح المعانی میں ذکر ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے رد میں جنہوں نے پاک دامن خواتین پر تہمت لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ پاک لوگ ان جھوٹے الزامات سے بری ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ چھٹی بات جو کہ غلط مفہوم لیا جاتا ہے کہ بعض لوگ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہر نیک مرد کو لازماً نیک بیوی ملے گی، ایسا نہیں ہے، اور ہر نیک عورت کو لازماً نیک شوہر ملے گا، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کی شان میں، ان کی برات میں، ان کے حق میں یہ آیت ہے، ورنہ نیک نہیں۔ یہ تفسیر درست نہیں۔ قرآن پاک خود حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کرتا ہے۔
کہ وہ ایمان والی نہیں تھیں نبی کی بیویاں ہیں. اسی طرح جبکہ فرعون کی بیوی حضرت عاصیہ نہایت نیک تھیں، اس لیے یہ آیت لازمی دنیاوی ضمانت نہیں بلکہ ایک عمومی قرآنی اصول اور خاص طور پر واقع افک کے سیاق و سباق میں آئی. دوسری آیت دیکھیں، اسلام اخلاق کا نام ہے اور عبادات کا نام ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مردوں اور عورت کو ساتھ ہی یہ فرمایا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ زنا جو ہے بہت گند ہے اور بہت برا راستہ ہے. اب زنا کے قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ دوستی یاری مت کرو، کوئی ایجوکیشن میں مت جاؤ، عورتوں کے پیچھے مت جاؤ، اور سنیپ چیٹ پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ جو ہے وہ سٹنٹ کرائے جاتے ہیں وہ مت کرو. کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ غلط کر بیٹھو گے. اس پہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی ایک خالی سگنیچر سے وہ بیوی آپ کی حلال ہو جائے گی تو اس کو نکاح کہتے ہیں، تو وہ بغیر سگنیچر کے ہے زنا، تو کیا فرق ہوا؟ ہاں، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اور پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ابھی آپ ذرا تھوڑا سا اس کو غور سے سنیے گا. وہ یہ ہے کہ سگنیچر اس لیے کی جاتے ہیں کہ آپ کسی اور کے ساتھ بغیر سگنیچر کے نہیں کریں گے، اور اس کا مطلب یہ کہ صرف آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے، اور تاکہ ہماری اولاد میں جو ہے وہ مکسنگ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کسی اور کے پاس چھوڑے گا اور بچہ ہو گیا تو کس کا شمار ہوگا؟ یہی دنیا کا قانون ہے، یہی امریکہ کا قانون ہے، یہی سائنس کا قانون ہے، یہی اسلام کا قانون ہے. یاد رکھیے گا، اسی وجہ سے تمام مذاہب میں شادی ہے. یاد رکھیے گا، تاکہ آنے والی نسلوں میں مکسنگ نہ ہو کہ باپ کون ہے اس کا. یاد رکھیے گا اس بات کو. لہذا خالی سگنیچر یہاں پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے، اصل پوائنٹ آپ نے لیا نہیں ہے. تیسری آیت زانی کے نکاح کے بارے میں عجیب بات جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان کی کہ الزانیۃ لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکح الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانی عورت سے، یا مشرک یعنی بت کی عبادت کرنے والا یا اللہ کے غیر کی عبادت کرنے والا عورت سے، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد، اور یہ طرز عمل مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ میں اگر کسی عورت سے شادی کرتا ہوں یا کوئی انسان مسلمان کسی عورت سے شادی کرتا ہے بشرط کہ وہ کسی اور سے زنا نہ کرتی ہو، اور اگر کسی اور سے زنا کرتی ہے وہ توبہ کرتی ہے تب بھی چلے گا. اسلام تو بہت بڑا دل رکھتا ہے، لیکن شادی اور نکاح کے بعد اگر وہ کسی اور کے پاس جاتی ہے، نو 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 نو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مومنین پر حرام ہے. اور اسی طرح ایک عورت شرک کرتی ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتی ہے، تو اس سے بھی مسلمان شادی نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ کیا کر لے، وہ کر لے توبہ کر لے تو چلے گا، اس کے بعد وہ نہیں کرے گی. یہی تو اللہ تعالیٰ کا خاص قانون ہے کہ ایک گناہ کو آپ چھوڑ دیتے ہو، اللہ سے پچھلے بھی سارے معاف کرتا ہے. یاد رکھیے گا. تو اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جمہور مفسرین ابن کثیر، قرطبی، بغوی وغیرہ کے مطابق اس آیت کا مقصد زنا کی قباحت بیان کرنا ہے اور اہل ایمان کو بدکار لوگوں سے نکاح کرنے سے روکنا ہے. یہ بات ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. اگر کوئی زانی یا زانیہ سچی توبہ کر لے تو وہ مسلمان معاشرے میں پاک شمار ہوتا ہے اور اس سے نکاح جائز ہے. اور اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس سے کبھی گناہ ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے نکاح کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ قرآن میں سچی توبہ کرنے والوں کے گناہوں کی معافی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. حدیث پاک میں آتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے جو ہے وہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں ہے. اور الاسلام یہدم ما کان قبلہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام اپنے پہلے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک آدمی غیر مسلم ہے اور وہ پوری زندگی گند کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، مسلمان ہو گیا، پچھلے سارے گناہ معاف. آپ نئے سرے سے زیرو سے کام شروع کریں. آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.